حکومت ہو اس کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ یہ کس فیصلے پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا جا سکتا۔ آج یہ جو چیز لاہور میں یہ ٹیلی فون فیصلہ آباد میں 100 روپے کا بناتے ہیں، انڈیا کمپیٹنٹ ہے تو اسے معلوم ہے کہ یہ ٹیلی فون کی جو فیکٹری ہے فیصلہ آباد میں اس میں 5000 مزدور کام کرتا ہے، اور یہ 5000 مزدور 25000 20 بچوں کو گھروں کو پالتا ہے پیچھے، ایک آدمی کے پیچھے 5 آدمی اگر آپ لگائیں، وہ یہ آپ 100 روپے کا فیصلہ آباد میں دے رہے ہیں۔ ہندوستان کمپیٹنٹ ہے کہ خسارے کا بجٹ دے، سبسڈی دے، ڈیفیسٹ بجٹ میں جائے، اور وہ فیصلہ آباد میں 50 روپے کا یہ اس سے اچھا بیچنا شروع کر دے۔ جب یہ 50 روپے کا بکنا شروع ہو جائے گا تو وہ فیکٹری بند ہو جائے گی، جو فیکٹری جس میں 5000 مزدور کام کر رہے ہیں وہ خال ہو جائے گی، اور پھر اس فیکٹری کو ہندوستان کا تالا خدا نہ خاصا لگ جائے گا، اور جب وہ فیکٹری بند ہو جائے گی مزدور بے روزگار ہو جائیں گے، اس طرح کی 20 فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، سارے ملک میں اللہ ہو جائے گا۔ اس وقت ہندوستان اس کو 50 روپے کا بیچے، 100 روپے کا بیچے، 150 روپے کا بیچے، آپ کے پاس چائے کی کوئی نہیں ہے۔ یعنی پہلے وہ پاکستان کی فیکٹری اور انڈسٹری کو تالا لگانا چاہتے ہیں، پاکستان کا پانی بند کر کے پاکستان کی اقتصادی ناکہ بندی کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی آبی حقوق سے انکار کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی جو آبی جنگ ہے یہ پاکستان اور بھارت کی ایٹمی جنگ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ ضرورت کے وقت پانی بند کرے گا، یہ آزاد کشمیر کا سارا پانی جو آ رہا ہے جیلم کو نیلم میں، نیلم کو جیلم میں، یہ نیلم کے پیچھے سے جہاں سے دریا نیلم آ رہا ہے، میں وزیر اعظم پاکستان کو یوسف گیلانی صاحب کو ان کے 3-4 وزراء بھی ساتھ تھے، تو میں نے ہیلی کاپٹر آہستہ کروایا، نیچے کروایا، اور میں نے کہا یہ انڈیا یہ پاکستان ہے، اور جہاں جب ادھر مڑا کیئر کی طرف تو میں نے کہا اس پہاڑی کے پیچھے سے 22 کلومیٹر کا ٹنل کجرواڑا اس گاؤں کا نام ہے، میں نے کہا جناب اس گاؤں میں 22 کلومیٹر کا ٹنل بن گیا ہے، اب کچھ عرصے بعد یہ پانی صرف بارش کا اور گلیشیئر کا ادھر آئے گا، باقی پیچھے سے آنے والا سارا پانی نے ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک ایک قطرہ پانی کا جو ہے وہ ہندوستان روکنا چاہتا ہے ضرورت کے وقت، اور بلا ضرورت جو ہے وہ چھوڑ کے پاکستان میں اور سندھ میں سیلاب وبا کرنا چاہتا ہے، پاکستان پر معاشی دروازے اس کے بند کرنا چاہتا ہے، پاکستانی انڈسٹری کو ہندوستانی تالے لگانا چاہتا ہے۔ کل کیا ہوگا اس کے بعد خدا نہ خاصا حاکم بدان میں ایک بات کرتا ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں چل پھر کے یہ بات میں لاہور میں کونسل آف نیشنل افیئر CNA 40-50 پاکستان کی چوٹی کے جو ہیں وہ اس میں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب سے لے کے میس کمیونیکیشن والوں تک اور انگریزی اخبارات کے ایڈیٹرز اور رائٹرز، بہت بڑی ایک کونسل ہے، پیچھے میں لاہور گیا اور ملان کھانے میں کسی طرح رات کو بیٹھ کے بات ہوئی، اس کے مختلف خیال لوگ تھے، بڑی رچ ایکسرسائز ہوئی۔ میں نے کہا کہ اس پر غور کریں کہ ہندوستان اس کے بعد اپنے بینک لے کے آئے گا، وہ کہے گا کہ جناب ہم جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کمزور ہو گیا، مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بینک کھولیں گے۔ وہ جب بینک کھولیں گے آج حبیب بینک میں نیشنل بینک میں آپ کو لائن لگانی پڑتی ہے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے، وہ موٹر سائیکل گھر بھیج کے ایک جوان لڑکا یا لڑکی گھر جائے گا یا جائے گی اور جا کے کہے گا کہ ہم بل لے آ کے جمع کرواتے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں، ہندوستانی بینک یہ کام کرے گا۔ کل وہ کہے گا بلا سود قرضے دے دے گا آپ کو، پرسوں وہ کہے گا اس کی انڈسٹری ساری ہم ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ یعنی ایک طرف گیس نہ ہو، بجلی نہ ہو، پانی نہ ہو، راستہ نہ ہو، ٹریفک بند ہو، اور دوسری طرف ایک سہولت مل رہی ہو، تو حبر رتی کے نام پر آپ سے کوئی آدمی چھوڑ سکتا ہے اس بات کو؟ لوگ چل پڑیں گے ادھر، اور پھر کیا ہوگا کہ ساری پاکستان کی اکانومی کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، پھر ساتھ اور ٹرانزٹ ٹریڈ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واگا سے داخل ہوں اور افغانستان تک مال جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں جائے؟ کہ پاکستان کو بیت المال کی جاگیر ہے، پاکستان کو کوئی مال بلوں کی سرائے ہے کہ جو ادھر سے آئے ادھر سے گھس جائے، ادھر سے اپنا تکیہ بستر لگا کے لیٹے اور سو اٹھ کے چلا جائے۔ آپ جب یہاں سے گزریں گے تو آپ خطرناک سامان لے کے آئیں گے، آپ خطرناک سامان لے کے آئیں گے، کل سینٹرل ایشیا میں دھماکے ہوں گے، اس کی ویڈیو فلم بنی ہوگی، واگا سے آنے کی فلم نہیں بنے گی، افغانستان میں داخل ہونے کی فلم بنے گی، اور کہیں گے کہ جناب یہ ٹرک ہے، یہ سارا راستہ پاکستان سے طے کرتا ہوا ہے اور اس میں یہ ایکسپلوسیو نکلے ہیں، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب، اور اسی پر بات نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد ہندوستان کہے گا جی پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، اس لیے ہمیں اپنی پولیس ساتھ بھیج دی، ہم پاکستانی پولیس پر اعتبار نہیں کرتے۔ کچھ عرصے بعد وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ ہمارا سامان بہت قیمتی سامان جا رہا ہے، ہم فوج کا سستا باغا سے لے کے افغانستان میں بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ساتھ ہو کے سامان چھوڑ دیا جائے، اور کچھ عرصے بعد کہیں گے کہ جی ہمیں روز روز فوج بھیجنے پر خرچہ اٹھانا پڑتا ہو تو آپ مہربانی کر کے ہمیں فوجی چوکیاں قائم کر رہے ہیں، اور پھر پاکستان کی سرزمین پر ہندوستانی فوج کے لیے چھاؤنیاں قائم کر رہے ہیں۔ میں نوجوانوں میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس آڈیو تو ہے لیکن ویڈیو ریکارڈ ہونا چاہیے کہ 2-4-5 سال کے بعد آپ دیکھیے گا یہ بات، ابھی آپ کو کسی سرچ رپورٹ میں، کسی ویب انجن پہ، کسی
ریسرچ ڈاکومنٹ میں نہیں ملے گی، لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے اتنے بڑے فورم پر کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے مستقبل کے عزائم میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے قیمتی سامان کے ساتھ ہندوستانی فوج کے دستے بھیجے گا خدا نہ خاصہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ہندوستانی فوج کے لیے چوکیوں کے لیے جگہ مانگے گا کہ جب انٹرنیشنل گارنٹی مہیا کرتے ہیں اور آپ جو ہے کسی صورت میں ہم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ یہ تو پاکستان کے معاشی قتل عام کا منصوبہ ہے۔ ایم ایف این جو ہے وہ پاکستان کی اقتصادی ناکہ بندی کا منصوبہ ہے۔ ایم ایف این جو ہے وہ پاکستان کی معاشی تباہی اور بربادی کا منصوبہ ہے، اور پھر کشمیر کے لوگ اس سے اس لیے لا تعلق نہیں رہ سکتے کہ کشمیر کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشن نے، کشمیر پر ہمارے پاس یو این مینڈیٹ موجود ہے، قراردادیں موجود ہیں، یونائٹڈ نیشن کی پوزیشن موجود ہے، عالمی برادری کی کمٹمنٹ موجود ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں اور کشمیر پاکستان کا ایک حق ہے، جائز حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کشمیریوں کا پاکستان کے اوپر ایک حق ہے، یعنی ہم کسی کشمیر کے لوگ کسی حکومت یا کسی لیڈر یا کسی فرد یا کسی جماعت یا کسی دور خان شیر خان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ملت اسلامیہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح اہل کشمیر کے اوپر اور کشمیر کی ریاست کے اوپر پاکستان کا ایک حق ہے، پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کا دفاع، پاکستان کی اسلامی، پاکستان کی قانی، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کی معیشت، اس کا ڈھیر سارا دار و مدار ہے۔ اسی طرح کشمیریوں کے مستقبل کا دار و مدار پاکستان کے اوپر ہے۔ 21 لاکھ لوگ مہاجر ہوئے ہندوستانی کشمیر سے۔ میں نے کہا ہندوستانی سے پوچھا کہ آپ یہ 21 لاکھ میں سے کوئی 2100 جا کے تو اپنے پاس آباد کرتے تھے، اسلام کے رشتے کی بنیاد پر سعودی عرب میں جا کے 200-400 آباد ہو جاتے، انسانی حقوق کے رشتوں کی بنیاد پر فرانس میں، جرمنی میں، امریکہ میں 2-4 ہزار آباد ہو جاتے، لیکن نہیں ہو سکے۔ 21 لاکھ کے 21 لاکھ پاکستان کے اندر آ کے آباد ہوئے، اس لیے کہ پاکستان کشمیریوں کی فطری پناہ گاہ ہے اور محفوظ ترین پناہ گاہ ہے اور آخری پناہ گاہ ہے کہ جب دنیا کا کوئی ملک کو پناہ نہ دے تو پاکستان باعث طریقے سے کشمیریوں کو پناہ دے۔ 21 لاکھ کشمیری آج یہاں بیٹھے، 15 لاکھ کشمیر کے لوگ جو ہے موسٹلی آزاد کشمیر کے اسینشلی جو ہے وہ پاکستان کے پاسپورٹ پر بیرون دنیا میں بیٹھے ہوئے ذریعہ مبادلہ کما رہے ہیں۔ تو ایک حق ہے، اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی پاکستان کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی صورت بھی پاکستان ایم ایف این سے دور رہے، اور یہ بات ہم نے اندرون خانہ بھی کہی ہے، بیرون خانہ بھی کہتے ہیں کہ ایم ایف این نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم یہ کہیں گے ہم کشمیر کے لوگ یہ ایم ایف این نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے سر کے اوپر سے گزر کر کوئی ایسا سودا نہیں ہو سکتا جس سے پاکستان کے مفادات کو بھی ضرر پڑے اور جس سے کشمیر کے مفادات پر بھی ضرر پڑے۔ یہ پاکستان اور پاکستان کا دفاع کا سوال ہے، اور کشمیریوں کا چونکہ مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ تیرتی لاشیں پاکستان میں آتی ہیں، باقی لوگوں کا پسینہ لگا ہوگا، کشمیری کا تو خون ایک مقدس کپڑا جو ہے وہ پانی میں شامل ہو کر پاکستان کے چاروں صوبوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس لیے یہ مردوں والا چوٹیوں پر کشمیر کے لوگ، یہ جو بارڈر لائن پاپولیشن ہے ہماری، یہ جو لوگ ہمارے بارڈر لائن کے اوپر رہتے ہیں، یہ سال میں 10 سوا مہاجر ہوتے ہیں، عام آدمی کو نہیں پتا۔ یعنی یہ ملک صاحب کو خبر ہی نہیں ہے۔ اگر اس کی فلمیں پاکستان میں ٹیلی ویژن پر دکھائی جائے، ہمارے بٹل میں ایک پوسٹ ہے جس کا فاصلہ 75 کلومیٹر ہے، 75 میٹر ہے۔ اگر کسی وقت سگریٹ پانی ختم ہو جائے تو ادھر سے ٹیک آواز دے کے آپ کو سگریٹ پھینکے گا، وہاں سے مانگے گا۔ یہ جو مظفر آباد میں نیلا میں تیماری پوسٹ ہے، اس کا فاصلہ چائنیز پسٹل سے 30 بور کا جو پسٹل ہے اس سے آپ فائر کر سکتے ہیں، آر پار سامنے فائر کر سکتے ہیں۔ اتنے قریبی ڈسٹینس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندوستانی فوج کی قبر و غارت کا شکار ہوئے ہیں۔ کسی گھر کے آپ اندر جائیں اچھے سے اچھے مکان میں تو 30-40 گولیوں کے نشان آپ کو عام حالات میں دیواروں کے اوپر لگے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ادھر سے گولی آتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے۔ ان حالات میں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے بہتر خاص سپاہی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 6 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ معذور ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ گم گشتہ ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ، جوان لوگ۔ اے پی ایس سی اپنی جگہ کام کر رہی ہے، اے پی ایس سی سے باہر کشمیری ملیٹنٹ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس میں مجاہدین ہے، باقی تنظیمیں، اور اس طرح مقامی اور غیر مقامی کی جگہ اپنی جگہ، لیکن انڈیجنس موومنٹ وہاں بڑی اسٹرانگ پیسفل موومنٹ ہے۔ 15-16 سال کے بچے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ کسی ہندوستانی اخبار نے نہیں لکھا کہ ہاتھ میں گرینیڈ تھا یا کوئی ایکسپلوسو تھا یا اور کمیونیکیشن ڈیوائس تھی، سب کہتے ہیں کہ پرامن تحریک تھی جس سے لوگ مارے گئے۔ تو اس طرح 6 لاکھ لوگوں کی قربانی تھوڑی قربانی نہیں ہے۔